بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز اشراق پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ نماز کون سے وقت میں ادا کرنی ہے اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے نماز اشراق کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صبح انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ انسان کے ہر جسم کے جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائی کی بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ نماز اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھنا ہر جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی بات بتانا صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور فرمایا کہ اشراق کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ نماز اشراق جو ہے چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، لیکن ہمیں ہر روز ضرور پڑھنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر روز جو ہے نماز اشراق جو ہے وہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نماز اشراق کی کہ کون سے وقت میں ادا کرنی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی کتنی رکعت پڑھیں گے؟ زیادہ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں۔ تو پھر اس کی نیت کریں گے۔ نیت کس طرح کرنی ہے کہ نیت آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے۔ اصل نیت تو وہی ہے جو آپ کے دل کے اندر اس کا ارادہ ہے۔ پھر نیت بول کر کس طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز اشراق کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ تو یہ نیت ہے بول کر کرنا۔ بول کر نیت کرنا مستحب اور ایک اچھا عمل ہے، بول کر بھی کی جا سکتی ہے اور دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ مرد حضرات جو ہے مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت ملا لینی ہے۔ رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو سورت یاد ہو وہ سورت ملا لینی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز اشراق ادا کرنے کا کہ نماز اشراق کس طرح ادا کرنی ہے اور کس وقت ادا کرنی ہے اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو خوب جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی نماز اشراق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں برکات اور فضیلت حاصل کریں۔ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا اور مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز اشراق جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔